ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكان الله شاكرا عليما. میرے بھائیوں، توجہ میری طرف رہی، ایک تو بات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ ہر تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ ابھی انشاءاللہ میری چند باتوں کے بعد ہمارے پیارے فضیلت الشیخ عبدالرشید سلفی انشاءاللہ آپ کو بڑے پیارے ترنم میں شعر و شاعری جو آپ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے، اور علم کی برخہ آپ کے سامنے موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی جو مفتی احمد خلیل السراج ماشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو میں انشاءاللہ دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، توجہ بس آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کریم کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اے بندے اللہ تیری بڑی قدر کرتا ہے۔ کتنی قدر کرتا ہے؟ تیری سوچ، تیری عقل، تیرا دماغ، تیرا اپنا آپ نہیں سمجھ سکتا کہ رب نے تیری کتنی قدر کی ہے، اللہ تجھے کتنی عزتوں سے نوازتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا ملن ساز ہے، بڑی عزت دینے والا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اس سے ملنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے۔ اللہ کریم اے انسان تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ تیری بڑی قدر کرتا ہے، اللہ کریم تمہاری بڑی عزت کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ کیا بیان کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے انسان، تو نے 30 سال کی زندگی گزاری ہو، 40 سال کی زندگی گزاری ہو، 70 سال کی تو زندگی گزار کے آیا ہو، اور اللہ سے نافرمانی پہ زندگی گزار کے آیا ہو، رب سے نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو، کبھی اللہ کی بات نہ مانی ہو، لیکن کیا ہے ایک وقت تیرے ذہن میں یہ بات آئی، کیا بات آتی ہے؟ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، توبہ تو کر لوں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کی، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب دیکھو کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تجھے کتنی عزت دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی وضاحت یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ سے کتنا خوش ہوتا ہے، کب خوش ہوتا ہے؟ جب بندہ میرا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور اس کی مثال دی اللہ کے نبی کریم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلاۃ فانفلتت منہ وعلیہ طعامہ وشرابہ فأجس منها فأتى شجرة فاستجع في ظلها
बात मुख्तसर करूं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह इतना खुश होता है बंदे के, जब बंदा तौबा करता है कितना खुश होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की खुशी की इंतहा इतनी ज्यादा है कि जहां पे बंदे तेरी खुशी की इंतहा हो जाती है तू खुश होके पागल हो जाता है। रब फरमाते हैं उतना अल्लाह उस वक्त खुश होते हैं जब बंदा अपने गुनाहों की माफी मांगता है। नबी करीम फरमाते हैं ये बंदा है, इसकी सवारी है, इस पर इसका खाना पीना है, ये एक जंगल बियाबान में है और क्या करता है, सवारी इसकी गुम हो जाती है। अब ये अपनी सवारी को तलाश करते कराते थक जाता है, यानी इसे यकीन है कि मुझे मौत के अलावा कोई चारा नहीं है। एक दरख्त के पास आता है, दरख्त के पास आता है, उसके साए में बैठा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अभी इसी कैफियत में है, परेशानी में है, अभी यही समझता है हाय क्या बनेगा, सवारी तो गुम हो गई। फाइदा अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुआ क़ाइमतन, अचानक उसकी सवारी उसके पास आती है। फ़अख़ज़ बिख़ितामिहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी मुहार को पकड़ता है, उसकी लगाम को पकड़ता है। पकड़ने के बाद इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इतना खुश होता है और कहता है अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक अख्ता मिनल फरह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये बंदा सवारी की लगाम को पकड़ के, मुहार को पकड़ के क्या कहते हैं, अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हूं। क्या कहता है, अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब। अल्लाह फरमाते हैं होश भूल गया और रब कहते हैं बंदे मैं रब तेरी इस खुशी से भी ज्यादा उस वक्त खुश होता हूं जब तू अपने गुनाहों की माफी मांगी। और दुनिया में कोई सौदागर देखा होगा, कोई माँ देखी होगी, कोई भाई देखा होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई बिरादरी वाला होगा, दिखाओ तो सही कौन ऐसा है जो तुझे माफ करे और माफ करने के बाद उसकी खुशी की इंतहा इतनी हो कि वो खुशी में पागल हो जाए। और मेरे भाई दिखा तो सही, रब कहता है 70 साल तूने जिंदगी गुजारी, 80 साल तूने जिंदगी गुजारी, तू रब से बगाना रहा, रब से रूठा रहा, लेकिन तूने एक दफा अपने गुनाहों की तौबा के लिए चला, रब ने सराहा, अप्रिशिएट किया, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, रब ने मुकाम दिया, अल्लाह ने मर्तबा दिया। रब ने फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह इनको बता दो, मिसाल दी, कहा बंदे जहां पे तेरी खुशी की इंतहा होती है मैं रब तेरे तौबा करने वक्त इससे भी ज्यादा खुश होता हूं। अल्लाहु अकबर, कितनी इज्जत दी अल्लाह ने कभी, फिर क्यों नहीं कुरान ने कहा वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ने तेरी बड़ी कदर की है, तूने अपनी कदर को नहीं पहचाना, ये तेरा कसूर है। तूने जो अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है तुझे नहीं पता, वो तेरा मामला है। मेरे भाई एक बात और सुनाता हूँ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान किया, तो भी इत्मीनान करता होगा रिश्तेदारी पर, बरादरी पर, किसी यार पर, किसी दोस्त पर। इसकी इको कम हो सकती है, इसकी इको कम करो तो कुछ समझ आ रही है आपको, कोई बात समझ आ रही है, ओ ना हुए समझ ही ना आए ते हमें जोर मुफ्ती साहब का लग जाए ते अगे ही जोर उन्होंने को तुहानू समझ आ रही है मेरा ख्याल है, ते ओ ना कोई फायदा ना हो तुहानू। मेरा ज़हन होता है गल थोड़ी हो जाए फायदे वाली हो जाए। इंशाअल्लाह तड़ल्लेदार किताब साडे सल्फी साहब तुहानू सुनाणगे, मैं तो एक दो बातें तुहाडे सामने इंशाअल्लाह अर्ज करनी है। मेरे भाई बंदा इत्मीनान करता है, किसी दोस्त पे बड़ा इत्मीनान होता है, किसी बिरादरी पे बड़ा इत्मीनान होता है, किसी बंदे को अपने मालिक पे बड़ा इत्मीनान होता है। कभी अपने रब पे इत्मीनान करके देख,
رب تیرے اعتماد کی کتنی لاج رکھتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا دو بندوں کا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو بندے تھے، انہوں نے آپس میں لین دین کرنا تھا، ایک نے قرضہ لینا تھا، ایک نے دینا تھا۔ ایک کہتا ہے قرضہ تو میں تجھے دے دیتا ہوں، ضامن کون؟ ضامن کون ہے بھائی؟ اس نے کہا فَسَأَلَنِي کفیلا، وہ کہتا ہے اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کفیل کون ہوگا؟ اس نے کہا اللہ ہی کفیل ہوگا، اللہ ہی ضامن ہے۔ اس نے دوسرا سوال کہا کون ہے گواہی دینے والا، کون ہوگا؟ کل کو کوئی مسئلہ بنے گا گواہی کون دے گا؟ اس نے کہا اللہ گواہی دے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ فَرَاضِيَا، وہ بندہ اس بات پہ راضی ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس نے قرضہ لیا، یہ دریا سمندر کو کراس کر کے، دریا کو کراس کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ جو ایک مدت تھی، جو ایک وقت تھا، اس وقت کے بعد یہ اس کو قرضہ دینے واپس آتا ہے، دریا پہ کھڑا ہے، ادھر ایک طرف دوسری طرف قرضہ لینے والا کھڑا ہے اور دوسری طرف جو ہے ایک طرف جو ہے قرضہ دینے والا کھڑا ہے۔ اب کیا ہے؟ جس نے قرضہ دینا ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، اس تک دو میں ہے، کب سواری آئے، کب کشتی آئے، میں اس کے کشتی پر بیٹھوں اور اس کے پاس چلا جاؤں۔ وہ ادھر کھڑا ہے، اچانک کیا ہوتا ہے؟ وہ کشتی آتی نہیں ہے، کشتی اس کو ملتی نہیں ہے، وہ کھڑا کھڑا بیچارہ واپس جانے لگتا ہے۔ اس کے دل میں سوچ آتی ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک لکڑی لیتا ہے، اس میں سوراخ کرتا ہے، اس کو بند کرتا ہے، بند کرنے کے بعد اس لکڑی کو جو ہے اس لکڑی کو جو ہے اس کے اندر دریا کے اندر سمندر کے اندر ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس بندے نے تیرا ذمہ میں نے دیا تھا اور وہ راضی ہو گیا۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، مجھے سواری مل جائے، کشتی مل جائے، مجھے جہاز ملے، میں اس پر بیٹھ کر چلا جاؤں، اس کا قرضہ میں واپس کر دوں۔ اللہ تو جانتا ہے، لیکن اس لکڑی کو جو ہے سمندر میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرے حوالے ہے، میں یہ کیا کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں اللہ کیسے لاج رکھتا ہے۔ وہ بندہ جو انتظار کر رہا تھا جہاز آئے گا، کشتی آئے گی، وہ مجھے میرا قرضہ واپس کرے گا، جس نے اللہ کا واسطہ دیا تھا، جس نے ضامن اللہ کو بنایا تھا، جس نے گواہ اللہ کو بنایا تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ بیچارہ شام ہوتی ہے، اچانک دیکھتا ہے وہ جو جس کے اندر اس نے اس پیسوں کو رکھا ہے 1000 دینار تھا اس کے اندر، اور اس میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کر رکھ دی ہے کہ کیا کہتا ہے بھائی مجھے سواری نہیں ملی ورنہ میں خود آتا، میں نے اللہ کے حوالے کر دی، پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ یعنی اس صحیفے کو، اس پرچی کو، اس تھوڑی سی بات کو اس کے اندر لکھ کے ڈال دیا۔ وہ لکڑی جو ہے وہ بندہ اٹھاتا ہے جو دوسری طرف کھڑا ہے، کہتا چلو گھر کے جلانے کے لیے یہ لکڑی جو ہے لے جاتا ہوں۔ وہ گھر میں جا کے اس کو چیرتا ہے، وہ پرچی نکل آتی ہے، اور بھائی میں تیرے پاس آنا چاہتا تھا، مجھے سواری نہیں ملی۔ دیکھو اللہ کو ضامن بنایا اور کچھ نہ ملا، اللہ نے اس کی رقم کو واپس دے دیا۔ جس نے اللہ پہ اعتماد کیا، رب پہ بھروسہ کیا، اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کچھ دن کے بعد وہ بندہ دوبارہ جس نے قرضہ لیا تھا پیسے لے کے سواری پہ سوار ہو کے اس کے گھر آتا ہے، آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہلی بات کالا فواللہ ما زلت جاہدن فی طلب مرقب لا آتیک بمالک فما وجدت مرقبا قال الذی آتیت فیہ قال هل كنت بعثت الی بشیء۔ وہ کہتا ہے او بھائی جس دن میرا تیرا وعدہ تھا، میں تیرا قرضہ لے، وہ تیرے پیسے لے کے مال لے کے میں سمندر کے اس پار تھا، لیکن مجھے جہاز نہ ملا، مجھے کشتی نہ ملی، میں آ نہ سکا۔ بات یہ ہے یہ لو یہ تمہارا قرضہ ہے، میں آج دینے واپس آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے حل کنت بعثت الی بشیء، کیا تو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ کیا کہتا ہے وہ قرضے والا جس نے قرضہ دیا تھا؟ وہ کہتا ہے کیا میری طرف کوئی تو نے چیز بھیجی تھی؟ میرے بھائی وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے نہیں کہا
میں نے تیری طرف کوئی چیز بھیجی تھی. قال اخبرک انی لم اجد مرکبا قبل الذی جئت فیہ. وہ کہتا ہے بھئی میں تجھے تو کہتا ہوں اس دن مجھے سواری نہیں ملی. کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا ہاں بھائی میں نے وہ جو تیری امانت تھی وہ کسی کے سپرد کر دی تھی, پتہ نہیں تجھے ملی ہے کہ نہیں ملی. وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا, کہنا تو یہ چاہیے, لیکن وہ بار بار یہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ. وہ کہتا ہے او بھائی میں تجھے بتاتا ہوں مجھے تو اس دن سواری نہیں ملی, میں سواری پہ آ نہ سکا. تو پوچھتا ہے حل کنت الیہ بشیء, کیا تو نے میری طرف کوئی چیز کو روانہ کیا تھا؟ اور وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ مجھے سواری نہیں ملی. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ پوائنٹ کی بات کیا ہے, نقطہ کیا ہے؟ ایک بندہ ایک وقت پہ نہ پہنچا ہو اور پھر وہ آگے سے اپنی ایمانداریاں دکھائے, کیا کہے او بھئی میں نے تو اس دن وہ جو ہے تیرا سامان اس طرح سمندر کے حوالے کر دیا. ایسی بات بے فضول تھی, اس کا فائدہ نہیں تھا. اب بندہ اپنی ایمانداری کے چرچے بتائے. ایک تو اس دن وہ قرضہ دینے نہیں آیا, دوسرا وہ اپنی ایمانداری بتائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جس جگہ پر حق بات بیان کرتے وقت بندے کی ایمانداری پہ فرق پڑتا ہو اس وقت وہ بات نہیں کرنی چاہیے, اپنی ایمانداری کے چرچے نہیں بیان کرنی چاہیے. وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے میں اس دن پہنچ نہیں سکا, مجھے سواری نہیں ملی. اسے بات سمجھ آئی. وہ کہتا ہے قد ادا انکا, اللہ نے تیری طرف سے قرضہ جو تھا ادا کر دیا. وہ قرضہ جو لکڑی کے اندر تو نے اس سوراخ کر کے اس کے اندر ڈالا تھا اللہ نے میرے تک پہنچا دیا. اب کیا ہے؟ فصرف, چلا جا, جو یہ اپنے دینار 1000 دیناروں کو لے کر واپس چلا جا. کہتا ہے اور راشدہ, خوش ہو جا, جس اللہ کو تو نے ضامن بنایا تھا اس رب نے وہ قرضہ میرے تک پہنچا دیا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کتنی قدر کرتا ہے, اس نے اللہ کو ضامن بنایا, رب نے اس کی لاج رکھی, اللہ نے اس کو جھوٹا نہ ہونے دیا, اللہ نے اس کا قرضہ واپس اس تک پہنچا دیا. اور میرے بھائیوں اللہ تو تمہاری بڑی قدر کرتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کاما رمضان, جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا, جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمانا و احتسابا, ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے, اللہ کیا کہتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اے بندے میں نے تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. رمضان میں تم نے روزہ رکھا, رمضان کا تم نے قیام کیا. ایک حدیث میں آتا ہے من صام رمضان, جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا, جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا. ایک میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر, جس نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اور میرے بھائی سن لیجئے اللہ تیری کتنی قدر کرتا ہے, رب تیری کتنی لاج رکھتا ہے, اللہ کے ہاں تیرا کتنا مقام ہے, اللہ کے ہاں تیرا کتنا مرتبہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس نے لیلۃ القدر کی رات کو 2 نفل نماز پڑھی ہے, قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے, رات کو کچھ اٹھ کے جو ہے عبادت کی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. کوئی سوداگر دکھاؤ تو صحیح, کوئی مالدار بتاؤ تو صحیح, کوئی مالک بتاؤ تو صحیح, کوئی باپ کی مثال دو تو صحیح, کوئی ماں کی مثال دے تو صحیح, کوئی یار دکھاؤ تو صحیح, کوئی بیلی ایسا دکھاؤ تو صحیح, کوئی دنیا دار میں کوئی ایسی مثال دو تو صحیح جو اتنی قدر کرنے والا ہو, جو اتنی عزت دینے والا ہو, جو اتنا مقام دینے والا ہو. ایک دن تو نوکری کرے, ایک رات تو نوکری کرے, 83 سال کی وہ تنخواہ تیری تلی پہ را کے رکھ دے, کوئی دکھاؤ تو صحیح. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تجھے بڑی قدر کرتا ہے,
قدروں سے نوازتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، تو نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، یہ تیری غلطی ہے۔ اور رب نے تجھے بڑی عزت دی، اللہ نے تجھے بڑا مقام دیا۔ میرے بھائیوں سن لیجئے کیا بات ہے، اللہ کو قسم، اللہ کی قسم پیارے بھائیوں، اللہ کو جو سب سے زیادہ پیاری چیز لگتی ہے وہ توبہ لگتی ہے، معاف کرنا لگتا ہے۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ پیاری عائشہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جی اللہ مجھے لیلۃ القدر کی رات دے دے، اور لیلۃ القدر کے متلاشیوں، لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے والوں، اور لیلۃ القدر کی راتوں میں قرآنوں کو ختم کرنے والوں، اور لیلۃ القدر کی رات کو جاگنے والوں، اور میرے نوجوانوں اور بوڑھوں بچوں سب سن لیجئے، تمہارا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پیاری عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جی اگر اللہ مجھے لیلۃ القدر کی رات دے دے تو میں اللہ سے مانگوں کیا؟ تو کیا فرمایا؟ تو نے مانگنا ہے تو اللہ سے کیا مانگنا؟ بڑی باتیں اللہ کے نبی نے بتا دی، چھوٹا سا جملہ تھا، باتیں بڑی بتا دی اور بہت ساری باتوں کا ذکر کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پیاری عائشہ اگر اللہ تجھے لیلۃ القدر کی رات عطا کر دے تو نے رب سے مانگنا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور بھائیوں رب سے مانگا کرو تو معافی مانگا کرو، اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے کیا کرو تو توبہ کیا کرو، رب سے توبہ کر کے دیکھو، اللہ سے معافی مانگ کر دیکھو۔ اللہ کی قسم رب سے زیادہ اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ تمہاری کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات کیا کی اللہ کے نبی نے؟ جملہ تو یہ کیا، اپنی پیاری عائشہ بیوی کو تو یہ سمجھا دیا کہ تو نے کیا کہنا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ساتھ میں یہ بھی درس دے دیا، جو لوگ کہتے ہیں، جن لوگوں نے یہ بات کی ہے، جن کے دماغ میں یہ فطور ہے، جن کی عقلیں خراب ہو چکی ہیں، جو یہ کہتے ہیں میرا دامن پکڑ لے، میرے پلو میں آ جا، اوہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس عقیدہ باطلہ کو اللہ کے نبی نے رد کر دیا اور سمجھایا، میری پیاری ایسا ہے، میری بیوی ہے، لیکن میں نے اپنی بیوی کو کیا درس دیا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا میں تو سید الانبیاء ہوں، میں تو امام الرسول ہوں، میں تو ساری کائنات کا سردار ہوں، میں تو وہ ہوں جس نے جنت کا دروازہ کھلانا ہے، میں تو وہ ہوں جس کے بغیر جنت کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا، میں تو وہ ہوں جو کل قیامت کو سفارش کروں گا۔ میرے نبی نے اپنی شان و مرتبے نہیں بتلائے، بلکہ نبی نے سمجھایا ہے، اتنی بڑی گدی ہے لیکن اللہ کے رسول اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں۔ اور سن لو، جو اپنی گدیوں کا جو ہے تناسب بتلاتے ہیں، جو اپنی طرف نسبتیں دیتے ہیں، جو اپنی بیعتیں بتاتے ہیں، جو اپنی گدیوں کا چرچا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے سمجھا دیا، لوگوں بتلا دیا، میری پیاری ایسا ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، محمد الرسول اللہ سے پوچھے، وہ سوال کرے، میرا نبی ایک ہی بات بتلاتا ہے، تو میری بیوی ضرور ہے لیکن رب سے مانگنا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ ہمارا فطور ہی نہیں نیچے آتا، ہم تھوڑی سی نیکی کر لیں تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، کس درجے پہ پہنچ گیا ہوں۔ میرے نبی نے ہمیشہ عاجزی سکھائی ہے، معافی مانگنا سکھایا ہے، رب کے سامنے جھکنا سکھایا ہے، اللہ کے آگے گرنا سکھایا ہے، رب کے سامنے تکبر کرنا تکبر کرنا سکھایا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سکھائی ہے۔ اور میرے بھائیوں بات سن لیجئے، اللہ کریم تیری بڑی عزت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی تیری عزت ہے، کتنا تیرا مقام ہے، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ 2 رکعتیں تو پڑھے، فجر کی 2 رکعتیں ہو، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور صبح کی 2 رکعتیں فجر کی پڑھنے میں۔ اور نوجوانوں، مسلمانوں، میرے بھائیوں، میری بات سن لیجئے، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو یہ موقع ملے نہ ملے،
میں جو درد لے کر آیا ہوں اللہ کی قسم بتانا چاہتا ہوں، تیرے منٹوں کی، تیرے لمحات کی، تیرے گھنٹوں کی، تیرے راتوں کی، تیرے زندگی کے جینے کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے، کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رکعت الفجر، 2 رکعت نماز تو پڑھتا ہے فجر کی، کتنا ٹائم ہوگا اور کتنا ٹائم ہوگا؟ 5 منٹ لگا لو، 7 منٹ لگا لو، 3 منٹ لگا لو، 10 منٹ لگا لو، 2 رکعتیں تو نے پڑھی، رب نے تجھے نوازا۔ کیا نوازا؟ کیا کہا؟ رکعت الفجر، اور رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور ساری زندگی جس دنیا کے پیچھے تو بھاگتا رہتا ہے، تجھے دنیا نہ ملے، دنیا کا مال و متاع نہ ملے، دنیا میں تیری نسلیں ختم ہو جائیں اور دنیا میں تیری عمر بیت جائے، لیکن سن لے رب کے ہاں اللہ کی عبادت پہ لگایا ہوا ٹائم، رب کے سامنے جھکا ہوا وقت اور تیری نیاز جبی کا جھکانا 2 رکعتوں میں، تیرا کہہ دینا الحمدللہ رب العالمین، تیرا رکوع کرنا، تیرا کہہ دینا سبحان ربی العظیم، اور تیرا سجدہ کرنا، تیرا کہہ دینا کیا ہے سبحان ربی العالی، تیرا اتحیات پہ بیٹھ جانا گھٹنوں کے بل دھرنا مار کے، اور تیرا کیا کہنا التحیات للہ والصلوات، یہ کلمات تیرے کہنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کے ہاں تیری ان 2 رکعتوں کی اتنی قدر ہے، دنیا وما فیہا، جتنا کچھ دنیا کے اندر ہے، جو دنیا ہے وہ ساری کی ساری ایک طرف ہو، رب کے نزدیک تیری ان 2 رکعتوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کتنا مقام دیا رب نے، کتنی برکتوں سے نوازا، کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور دنیا میں کوئی بولی لگتی ہے، دنیا میں فیکٹریاں نیلام ہوتی ہیں، دنیا میں دیکھ لیجئے دنیا میں کیا نہیں ہے، ہیرے جوہرات ہیں، تیل کے خزانے ہیں، اور میرے بھائیوں معدنیات ہیں، یہ سمجھ لیجئے ان کی بولیاں لگیں، اور لیکن رب کریم نے ساری دنیا کو ایک طرف رکھ کے اس کی بولی لگائی ہے، تو 2 رکعتیں پڑھ لے، جب ساری دنیا ایک طرف ہوگی، میں رب کے نزدیک ان 2 رکعتوں کی بولی یہ ہے، دنیا کی ساری چیزیں معدنیات، دنیا کے اندر ہیرے جوہرات، دنیا کے اندر جتنی دولت پراپرٹی جو کچھ بھی ہے وہ سارا ایک طرف ہو، میں رب کے نزدیک تیری 2 رکعتیں ان سے زیادہ افضل اور فضیلت والی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اگلی بات میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات بیان کی، تو دنیا میں کہتا ہوگا میرے پاس تو دولت نہیں ہے، میرے پاس متاع نہیں ہے، لوگ تو ہیں کیا کرتے ہیں دولت کی وجہ سے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ میں پیسے دیتے ہیں، بڑے بڑی فضیلتیں حاصل کرتے ہیں۔ وہ مہاجر صحابی کا واقعہ، مہاجر صحابہ کا واقعہ سن لو، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور بھائیوں یہ نہ سمجھو ہم سمجھتے ہیں دولت ہوگی تو ہمیں مقام زیادہ ملے گا، اللہ کے ہاں مرتبہ زیادہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال و متاع کو نہیں دیکھتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا، مقام والا، مرتبے والا، شان والا، رتبت والا، بلندی والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میں بات کر رہا تھا، بس اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، میں بات کر رہا تھا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مہاجر صحابہ بھی آئے جنہوں نے شکوہ کیا، اللہ کے رسول کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس مال بڑا ہے، حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، پوچھو ان سے جو ایک دفعہ عمرہ کرائے ہیں نا، ان کے دل میں کتنا خیال آتا ہے اللہ ہمیں دوبارہ لے جا، میرے مالک ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن بیچارے دل میں اتنا روتے ہیں
اور ان کے دل میں خیال آتا ہے، اور جنہوں نے عمرہ نہیں کیا، جو مدینے نہیں دیکھا، مدینے کا نظارہ نہیں دیکھا، جنہوں نے بیت اللہ کا نظارہ نہیں دیکھا، اور بھائیو دنیا مال و متاع پر بڑا ناز کرتی ہے۔ سن لیجئے، کچھ صحابہ تھے کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے پاس اتنا مال تو نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے غلاموں کو آزاد کریں، ہم عمرہ کریں، ہم حج کے لیے جائیں، اللہ کے نبی ہم صدقہ کریں، لیکن یہ ہے اللہ کے رسول جو یہ عمل کرتے ہیں وہ ہم سے نیکیوں میں آگے ہیں، وہ ہم سے نیکیوں میں، ہماری سوچ یہ اور ہوتی ہے۔ جس کے پاس ایک دکان ہے وہ ہم سے آگے جا رہا ہے، جس کی 2 بن گئی وہ ہم سے آگے جا رہا ہے، جس کا پلازہ 1 بن گیا وہ ہم سے آگے جا رہا ہے، جس کی کوٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں وہ آگے جا رہا ہے، جس کے پاس زمین آتی جا رہی ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی، ان کی سوچ تھی تو یہ تھی کہ رب کے ہاں مقام کیا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ کیا ہے، نیکیوں کو سمیٹنا کس طرح ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مال و متاع والے تو بڑا کچھ حاصل کر کے لے گئے، اللہ کے رسول ہمیں بھی بتا دیجئے ہم ان کے ثواب اور اجر کو پہنچ جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرضی نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ تم پڑھ لیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ تم پڑھ لیا کرو۔ کب؟ فرضی نماز کے بعد۔ کب؟ فرضی نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان سبقکم، جو تم میں سے نیکیوں میں سبقت لے گئے، جنہوں نے عمرہ کر کر کے، جنہوں نے حج کر کر کے، جنہوں نے جہاد میں حصہ ڈال ڈال کے، جنہوں نے مسجدیں بنا بنا کے، جنہوں نے مال سے نیکیاں کمائی ہیں، بڑے جو ہیں میرے بھائیوں صدقے کے کام کیے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر فردی نماز کے بعد تم 10 مرتبہ یہ پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب تم کو ان کی نیکیوں کے برابر کر دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کتنی تیری قدر ہے۔ 10 مرتبہ تو نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا۔ صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 کی تسبیح کے ساتھ بھی آتا ہے، 10 والی بھی آتی ہے، لیکن میں نے آپ کو کم والی بتانی ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بھائیوں کتنی قدر، کتنا مقام، کتنا مرتبہ۔ اچھا میں کہنے کی بات یہ تھی وہ قریب صحابہ تھے، وہ مہاجر تھے، ہجرتیں کر کے آئے تھے، علاقہ چھوڑا تھا، وطن چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا، رشتہ دار چھوڑے تھے، جائیدادیں چھوڑی تھی، جہاں انہوں نے دکانیں چھوڑی تھی، وہ آئے تھے اللہ کے نبی کے دامن میں آئے تھے۔ اب وہ بھی چاہتے تھے ہم نیکیوں میں آگے چلے جائیں، نیکیوں میں سبقت حاصل کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ کچھ دن کے بعد وہ مالدار صحابہ ان میں سے کسی ایک نے پوچھ لیا، تھوڑی سی ایک کیا کہتے ہیں عام سی بات سمجھانے کے لیے اس انداز سے کرتا ہوں کہ وہ ایک مہاجر صحابی ان میں سے ہو سکتا ہے وہ تسبیح کر رہا تھا، ساتھ میں جو تھا مالدار صحابی وہ کہتا ہے یار کیا بات ہے کون سی تسبیح کرتے ہو؟ اس نے سارا واقعہ ہی سنا دی۔ اس نے کیا کیا؟ سارا واقعہ ہی سنا دیا۔ ایسے ایسے اللہ کے نبی کے پاس گئے، تم مالدار ہو، سارا سنا۔ اب انہوں نے تسبیح شروع کر دی۔ اب ان کو حسرت ہوئی، جو ٹوٹکا بتایا تھا، جو نسخہ سمجھایا تھا، جو ہمارے پاس ایک علیحدہ سے ذکر تھا، جو وظیفہ تھا، وہ تو ان کو پھر مل گیا۔ وہ آ کے شکایت کرتے ہیں اللہ کے نبی جی وہ تو جو نسخہ بتایا تھا وہ تو ان کو پتہ چل گیا، اب کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اور سن لو تیری کتنی عزت کی اللہ نے، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تیری کیسے قدر کرتا ہے، اللہ تجھے کیسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جس نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھی، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھی، جس نے 33 مرتبہ اللہ اکبر کا جو ہے ذکر کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کو پورا کرنے کے لیے اس کو پڑھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے گناہ
سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو رب معاف کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ آخری باتیں معاف بھی نہیں کرتا اللہ، اور بات بھی بتانے والا ہوں، تیری کتنی عزت کرتا ہے، صرف معاف بھی نہیں کرتا، اب دنیا میں ایسا سوداگر دکھاؤ، مال و متاع والا دکھاؤ، جگیردار دکھاؤ، اور جو کسی کو غلطی پہ معاف کر دے اور معاف کرنے کے بعد اس کی عزت بھی کرے، اس سے خوش بھی ہو، اس سے راضی بھی ہو، اور اس کی خوشی کی انتہا بھی نہ ہو، ایسا دکھاؤ تو صحیح، معاف بھی نہیں کرتا۔ بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ ہے نا پھر وکان اللہ شاکرا علیما۔ کوئی ماں دکھا، کوئی باپ دکھا، کوئی جائیداد والا دکھا، کوئی مالک دکھا، کوئی حاکم دکھا، کوئی بادشاہ دکھا، اور کوئی دکھا تو صحیح جو تجھے معاف کر دے۔ تو نے زمیندارے کے اندر گھاٹا کھایا ہو، تو نے مارکیٹ کے اندر 70% گھاٹا کھایا ہو، اور وہ بعد میں تجھے معاف بھی کر دے، اور 60%، 70% جتنا تو نے گھاٹا کھایا ہے اتنا تجھے کیا ہے دوبارہ سے اپ بھی کر دے، اتنا تجھے بلند بھی کر دے۔ کوئی دکھا تو صحیح، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے۔ میرے بھائیوں، مصیبت کیا ہے؟ رب معاف کرتا ہے، تو معاف کیوں نہیں کرتی؟ تو بھائیوں کو، برادریوں کو، رشتہ داروں کو، بہنوں کو تو کیوں نہیں معاف کرتا؟ اللہ خوش ہوتا ہے تیرے 2 رکعتوں پڑھنے پر۔ صحیح بخاری کی حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ آ جاتا ہے مسجد کے اندر یا اپنے گھر کے اندر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یحدث فیہ نفس فیہما نفسہ، اس میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا۔ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ان میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا، اپنا دکان کا حساب نہیں کرتا، ادھر ادھر کا خیال نہیں لے جاتا۔ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کہتا اللہ میں بڑے گنہگار ہوں، بڑا خطاکار ہوں، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ رب اعلان کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور تیری 2 رکعتیں پڑھنے پر اللہ اعلان کرتا ہے جا میں نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو بہنوں کو معاف نہیں کرتا، بھائیوں کو معاف نہیں کرتا، والدین کو معاف نہیں کرتا، اور میرے بھائیوں برادریوں کو معاف نہیں کرتا۔ تجھے کیا ہے؟ رب جب اتنی عظمت والا ہے، شان والا ہے، مرتبے والا ہے، اس کا مقام تو سمجھ نہیں سکتا۔ میرے بھائی جب وہ رب تو معافی مانگتا ہے وہ معاف کرتا ہے، تو آپس میں رشتہ داریوں کو، برادریوں کو کیوں نہیں معاف کرتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب سے معافی مانگنی چاہیے اور خود بھی معافی دینی چاہیے۔ اللہ معافی ہی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بس میرا بھائیو آج سمجھانے کا مقصد یہ ہے، اللہ سے معافی مانگ کر دیکھو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔